بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے آئینے میں حصہ نمبر 6۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کی بات پوری ہو گئی تھی، دانت مبارک کیسے تھے۔ یہاں سے آپ کی دھاڑی اور مونچھ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کث اللحیہ تھے، یعنی دھاڑی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی تھی، یعنی پوری گھنی تھی۔ قاضی عیاض کتاب الشفا میں فرماتے ہیں تملأ صدرہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھاڑی مبارک کے بال اس کثرت سے تھے کہ سینے مبارک کو بھر دیتے تھے، یعنی پورے تقریباً سینے پر چھا جاتی تھی، اتنی گھنی دھاڑی تھی آپ کی۔ مونچھ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھیں نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کو کتروا دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کٹوانے کا حکم دیا ہے اور تاکید بھی فرمائی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھیں کاٹنا فطرت میں سے ہے، یعنی فطرت اسلام اور سنت کے قبیل سے ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی مونچھیں اتنی کترواتے تھے کہ کھال نظر آنے لگتی تھی، اور مونچھوں کے آخری یعنی دھاڑی سے ملنے کی جگہ بھی لے لیتے تھے، وہ بھی کاٹ دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرکین مجوسیوں کی مخالفت کرو اس طور پر کہ دھاڑی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 875۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، اس میں ہے کہ مجوس کی مخالفت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجوسی کافر دھاڑی کٹاتے تھے اور مونچھیں بڑھاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کرنے کا حکم دیا۔ دھاڑی منڈانے والے ذرا توجہ فرمائیں۔ پہلے عنوان میں جو روایتیں گزری ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کٹانے کا حکم فرمایا ہے، تو لہذا دھاڑی بڑھانا واجب ہے، کم سے کم ایک مٹھی دھاڑی رکھنا واجب ہے، اس سے کم کرانا پوری امت کے نزدیک قطعاً حرام ہے، اور اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھنا کہ جو ہونٹوں کے کنارے چھپ جائے وہ بھی قطعاً حرام ہے۔ دھاڑی مڈانا اس وجہ سے بھی حرام ہے کہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنا ہے، یعنی آدمی عورت جیسا بن جاتا ہے چہرے کے اعتبار سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسی شکل و شباہت اختیار کریں، یعنی دھاڑی منڈالیں یا کوئی اور صورت اختیار کریں۔ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 874۔ دھاڑی منڈانا اس وجہ سے بھی حرام ہے کہ یہ کفار و مشرکین اور موجودہ دور کے یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے، ان کا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور حدیث میں آیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس کا طریقہ اختیار کرے گا، وہ اسی قوم میں شمار ہوگا۔ ابو داؤد کتاب اللباس۔ دھاڑی منڈانا اس وجہ سے بھی حرام ہے کہ یہ تخلیق خداوندی یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز میں بدلاؤ کرنا ہے، جو شیطانی دھوکے اور اس کے حکم پر عمل کرنا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح فرمایا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یعنی شیطان کہتا ہے کہ میں ضرور ان کو یہ سکھلاؤں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدل ڈالیں۔ دھاڑی کٹانا اس وجہ سے بھی حرام ہے کہ دھاڑی شعائر اسلام میں سے، یعنی اسلام کی پہچان میں سے، اور اس کو کٹانا علی الاعلان شعائر اسلام کی بے حرمتی ہے، بغاوت ہے، جو گناہ کبیرہ ہے، حتیٰ کہ دھاڑی کا مذاق اڑانے والا کافر ہے۔ جو لوگ دھاڑی کا مذاق اڑاتے ہیں یا اعوذ باللہ دھاڑی کو برا سمجھتے ہیں، وہ کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ صرف دھاڑی کا نہیں بلکہ تمام انبیاء تمام علماء کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ آج تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس کے دھاڑی نہ ہو۔ گویا دھاڑی کا مذاق اڑانا اعوذ باللہ پورے تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام رسولوں کا مذاق اڑانا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دھاڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دھاڑی کٹانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے دھاڑی، اس کے بال نالیوں میں پیشابوں میں بہائے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بے حرمتی کی اور گندے پن کی بات ہے کہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ سنت ہے
دھاڑی اس کو کٹوا کر گندی نالیوں میں بہائے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ امت کے اکثر لوگ اس مہلک مرض میں شکار ہیں، یعنی دھاڑی مڑانے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو بھرپور ایک مٹھی دھاڑی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔